عزیز طلبہ، آج ہم نے پڑھنا ہے طلب کی لچک، یا انگلش میں الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ سب سے پہلے لچک کیا ہوتی ہے؟ کسی شے کی وہ خاصیت جس میں پھیلنے اور سکڑنے کی اہلیت ہو۔ مثلاً ربڑ کے ایک ٹکڑے کو اگر کھینچا جائے تو وہ پھیل جاتا ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ اب بات ہے طلب کی لچک کی۔ تو طلب کی لچک سے مراد طلب کی مقدار میں تبدیلی کی وہ خاصیت جو قیمتوں میں تبدیلی کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تھی طلب کی لچک۔ اب طلب کی لچک کی پیمائش۔ طلب کی لچک کی پیمائش کرنے کے لیے ہمارے پاس ویسے تو کوئی آلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ماہرین نماشیات نے اس کی پیمائش کے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے ہیں۔ نمبر 1 ہے اکائی کا طریقہ یا کل خرچ کا طریقہ۔ نمبر 2 ہے فیصد کا طریقہ، اور نمبر 3 ہے حسابی فارمولہ۔ اکائی کا طریقہ یہ سب سے پہلے الفریڈ مارشل نے پیش کیا تھا۔ اکائی کے طریقے کے مطابق 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ اکائی کے برابر طلب کی لچک، دوسرا اکائی سے کم طلب کی لچک، اور تیسرا اکائی سے زیادہ طلب کی لچک۔ سب سے پہلے اکائی کے برابر طلب کی لچک۔ تعریف اس طرح سے ہوگی: جب کسی شے کی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی نسبت کے برابر ہو اور کل خرچ ہر دفعہ برابر رہے تو اسے طلب کی لچک اکائی کے برابر کہتے ہیں۔ اس کے لیے گوشوارہ اور ڈائیگرام۔ گوشوارہ پہلا کالم قیمت فی کلو گرام، دوسرا کالم طلب کلو گرام، اور تیسرا کالم کل خرچ قیمت فی کلو گرام۔ اگر کسی شے کی قیمت 1 روپے فی کلو گرام ہو تو اس پر طلب 12 کلو گرام کے برابر ہوگی، اور 12 کو 1 سے ضرب دینے پر کل خرچ 12 کے برابر ہی رہے گا۔ دوسری صورت میں اگر قیمت 1 سے بڑھا کر 2 کر دی جائے تو طلب 12 سے کم ہو کر 6 کلو گرام پر آ جاتی ہے۔ گویا جس نسبت سے ڈبل کے لحاظ سے قیمت میں تبدیلی ہوئی ہے، اسی نسبت سے ڈبل کے لحاظ سے طلب میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، اور اس کا کل خرچ بھی 12 کے برابر ہی رہے گا۔ تو یہ گوشوارہ ہماری اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ جس نسبت سے قیمت میں تبدیلی ہوئی ہے اسی نسبت سے طلب میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔
اب اس کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے بھی واضح کرنا ہے۔ اسی طرح دو خط کھینچیں، او ایکس افقی خط، اس پر طلب کی پیمائش کی گئی ہے، او وائی عمودی خط، اس پر قیمت کی پیمائش کی گئی ہے۔ ہمارے پاس قیمت زیادہ سے زیادہ 2 روپے ہے، تو 1 2 3 4 اس طرح قیمت لے لیں اور طلب زیادہ سے زیادہ 12 کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے قیمت کے نقطہ 1 سے اور طلب کے نقطہ 12 سے جو گوشوارے میں دی گئی ہے، ایک ایک ڈاٹ کی صورت میں لائن کھینچیں، دونوں نقطہ اے پر قطع کرتے ہیں۔ اب قیمت 1 سے بڑھا کر 2 کر دی گئی ہے، یعنی ڈبل کر دی گئی، تو 2 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور طلب 6 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ بی پر قطع کرتے ہیں۔ اسی طرح قیمت 1 سے بڑھا کر 3 کر دی جائے تو طلب 12 کلو گرام سے کم ہو کر 4 پر آ جاتی ہے۔ تو قیمت کے نقطہ 3 سے اور طلب کے نقطہ 4 سے ڈاٹ کی صورت میں ایک ایک لائن کھینچیں تو یہ دونوں نقطہ سی پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان تینوں نقاط کو ملانے سے ایک خط حاصل ہوگا جسے طلب کی لچک اکائی کے برابر کا خط کہیں گے، کیونکہ اس کی لچک، اس خط کی لچک او ایکس محور پر بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ او وائی محور پر ہے۔ گویا ہماری اس بات کی ترجمانی ہوتی ہے کہ طلب کی لچک اکائی کے برابر ہے۔ نمبر 2، اکائی سے کم طلب کی لچک۔ جب کسی چیز کی طلب میں تبدیلی اس کی قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے کم ہو اور کل خرچ ہر دفعہ بڑھتا جائے تو اسے طلب کی لچک اکائی سے کم کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، جب کسی شے کی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے زیادہ کم ہو اور کل خرچ ہر دفعہ بڑھتا جائے تو اسے طلب کی لچک اکائی سے کم کہتے ہیں۔ اس کے لیے گوشوارہ اور ڈائیگرام۔ پہلی صورت میں کل خرچ اگر قیمت 1 روپیہ فی کلو گرام ہو تو طلب 40 کلو گرام کے برابر ہوگی اور کل خرچ 40 ہوگا۔ اب قیمت 1 سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو طلب کم ہو کر 35 کلو گرام ہو جائے گی اور کل خرچ
35 کو 2 سے ضرب دینے پر 70 روپے آ جائے گا۔ اس طرح تیسری سٹیج پر قیمت 1 سے بڑھا کر 3 کر دی جائے تو طلب 40 سے کم ہو کر 30 پر آ جائے گی اور کل خرچ 90 روپے ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ قیمت 1 سے بڑھ کر ڈبل 2 ہو گئی، جبکہ طلب میں بہت معمولی سی تبدیلی 5 کے برابر آئی ہے۔ اس طرح قیمت تیسری سٹیج پر 1 سے بڑھ کر 3 ہو گئی، یعنی 3 گنا بڑھ گئی، جبکہ طلب میں معمولی سی تبدیلی آئی ہے۔ 40 کے بعد 35 تھی اور اب 30 ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نسبت سے قیمت میں تبدیلی آ رہی ہے اس نسبت سے طلب میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ بہت کم تبدیلی آتی ہے۔ چنانچہ یہ طلب کی لچک اکائی سے کم ہوگی۔ اس کے لیے ڈائیگرام اسی گوشوارہ کی مدد سے بنائیں گے۔ اسی طرح ایک افقی خط OX، اس پر طلب کی پیمائش کی گئی ہے۔ عمودی خط OY، اس پر قیمت کی پیمائش کی گئی ہے۔ قیمت کے نقاط 3، 1، 2، 3 اور طلب زیادہ سے زیادہ 40، 5 کا وقفہ لے کے جاتے ہیں تو 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 اور 40 کے نشانات لگا لیے۔ اب سب سے پہلے اگر قیمت 1 روپیہ فی کلو گرام ہے تو طلب ہے 40 کلو گرام۔ قیمت کا نقطہ 1 سے اور طلب کا نقطہ 40 سے 1 ڈاٹ کی صورت میں ایک ایک لائن کھینچیں۔ دونوں نقطہ A پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں قیمت 2 ہے تو طلب 35 کے برابر۔ قیمت میں تبدیلی ڈبل کے لحاظ سے اور طلب میں تبدیلی بہت معمولی سی، تو 35 کا نقطہ طلب سے اور قیمت 2 کے نقطہ سے ایک ایک ڈاٹ کی صورت میں لائن کھینچیں۔ دونوں نقطہ ایک دوسرے کو نقطہ B پر قطع کرتے ہیں تو دوسرا نقطہ حاصل ہو گیا۔ تیسرا نقطہ قیمت 3 روپے کر دی گئی اور طلب بہت کم تبدیل ہوئی، یعنی 30 کے برابر۔ اب 3 کے نقطہ قیمت سے اور 30 کے نقطہ طلب سے ڈاٹ کی صورت میں ایک لائن کھینچیں۔ دونوں نقطہ C پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان تینوں نقاط کو A B C کو ایک لائن سے ملائیں تو وہ لائن زیادہ تر عمودی خط OY کے متوازی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت کم لچک ہے۔ تو ہماری اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ اگر کسی شے کی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے کم ہو تو اسے طلب کی لچک اکائی سے کم کہتے ہیں۔ اب تیسری بات، اکائی سے زیادہ طلب کی لچک۔ جب کسی چیز کی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے زیادہ ہو اور کل خرچ ہر دفعہ کم ہوتا جائے تو اسے طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی گوشوارہ قیمت فی کلو گرام، طلب کلو گرام اور کل خرچ
اگر قیمت 1 روپے ہو تو طلب 30 کلو گرام ہے۔ 30 کو 1 سے رد دینے پر کل خرچ 30 کے برابر رہے گا۔ دوسری صورت میں اگر قیمت کو 1 سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے تو طلب 12 کلو گرام پر آ جاتی ہے۔ 12 کو 2 سے ضرب دیں تو کل خرچ 24 کے برابر ہوگا۔ اب قیمت اگر 3 روپے فی کلو گرام کر دی جائے اور کل خرچ طلب کو 30 سے کم کر کے 4 پر لے آئیں، 4 کلو گرام ہو جائے تو کل خرچ 12 کے برابر ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ قیمت تو ڈبل کے لحاظ سے 1 سے بڑھ کر 2 ہوئی، 2 سے بڑھ کر 3، یعنی 3 گنا کے لحاظ سے بڑھی، جبکہ طلب جو ہے وہ پہلے 30 کلو گرام تھی، اس کو کم ہو کر 15 کلو گرام ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح قیمت 1 سے بڑھا کر 3 گنا کر دی گئی، طلب کو بھی 3 گنا کے لحاظ سے 10 پر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، یعنی 4 پر پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کی نسبت طلب میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ گوشہ ہمارے اس قانون کی، اس تعریف کی ترجمانی کرتا ہے کہ جب کسی چیز کی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے زیادہ ہو تو اسے طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کہتے ہیں۔ اسی کی مدد سے ڈائیگرام اسی طرح 2 خط او ایکس افقی خط اور او وائی عمودی خط کھینچیں تو او وائی پر قیمت کی پیمائش کی گئی ہے، او ایکس پر طلب کی پیمائش کی گئی ہے۔ قیمت ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 3 روپے ہے، 3 نشان لگا لیں، 1 2 اور 3، اور طلب زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 30 کے برابر ہے، اس لیے چھ کا وقفہ لے کر مختصر نشان لگائیں۔ پہلا طلب کا نقطہ 6، دوسرا 12، تیسرا 18، چوتھا 24، پانچواں 30 اور چھٹا 36۔ اب ہمارے گوشوارے کے مطابق اگر قیمت 1 ہے تو قیمت کا نقطہ 1 سے اور طلب کا نقطہ 30 سے ایک ڈاٹ کی صورت میں لائن کھینچیں جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ اے پر قطع کرتے ہیں، تو اس طرح دونوں کے ملانے سے ایک نقطہ حاصل ہو گیا اے۔ دوسری صورت میں قیمت کے نقطہ 2 سے اور طلب کے نقطہ 12 سے ایک ایک لائن کھینچیں جو دونوں نقطہ بی پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ اسی طرح نقطہ قیمت کے نقطہ 3 سے اور طلب کے نقطہ 4 سے ایک خط کھینچیں جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ سی پر قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کو ایک لائن سے ملا دیں گے، وہ لائن ہوگی طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کی۔ ذرا غور کریں، یہ خط
او ایکس محور کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح تینوں باتوں کی وضاحت ہوگی۔ اکائی کے برابر لچک، اکائی سے زیادہ لچک اور اکائی سے کم لچک، ان تینوں باتوں کو ہم نے گوشوارہ اور ڈائیگرام کے ذریعے واضح کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ خدا حافظ۔